زخموں کے بعد کا سفر، ہمراؤل اسد کی گونج۔ جنگ احد ختم ہو چکی تھی۔ زمین پر صحابہ کے زخم چمک رہے تھے۔ ہوا میں پسینے، خون اور صبر کی خوشبو تھی۔ مدینہ کے افق پر غم کے بادل چھائے تھے، لیکن اس دلیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوسی کو کبھی جگہ نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کسی کو ہتھیار نہ اتارنے دو، ہم دشمن کے پیچھے جائیں گے، اور فرمایا وہی لوگ ساتھ جائیں گے جو عہد میں شریک ہوئے تھے۔ زخمی، تھکے مگر ایمان سے بھرے وہ مجاہد، جن کے جسم کمزور مگر دل مضبوط تھے، فوراً کھڑے ہو گئے۔ ان میں کوئی اپنے زخموں پر پٹی باندھ رہا تھا، کوئی بیٹے کو سہارا دے کر گھوڑے پر سوار کر رہا تھا۔ سب کے لبوں پر ایک ہی صدا تھی، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ قافلہ تھا ایمان والوں کا، جنہوں نے شکست کے بعد بھی دشمن کو بتایا کہ ہم زندہ ہیں، ہمارا حوصلہ زندہ ہے، ہمارا یقین زندہ ہے۔ اور جب قریش کو خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہونے کے باوجود پیچھا کر رہے ہیں، تو ان کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا اور وہ مکہ کی طرف بھاگ گئے۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، آل عمران 172۔ وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے باوجود اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ یہ تھی وہ گھڑی جب زخم عبادت بن گئے اور درد ایمان کا زیور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے امت کو سکھایا کہ ایمان کمزوری کے بعد بھی مضبوط رہتا ہے، اور شکست صرف ان کی ہوتی ہے جو دل ہار جاتے ہیں۔ ہمراؤل اسد کا وہ سفر ہمیں آج بھی یہ سبق دیتا ہے کہ اگر دل میں پختہ یقین ہو تو کوئی زخم، کوئی تھکن راہ حق کو روک نہیں سکتی۔